بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کریم ذات نے ہمیں آج اس زندگی کے نئے شروع ہونے والے دن کا آغاز اپنے پاکیزہ گھر مسجد کے اندر باجماعت نماز پڑھنے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس خوبصورت عمل کو قبول فرمائے اور بقیہ ساری زندگی مالک ہم سب کو باجماعت پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق، ہمت اور طاقت نصیب فرمائے۔ نماز فجر کے بعد ایک خوبصورت سلسلہ شروع ہے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ، جو صحیح حق ہے قرآن مجید کو پڑھنے کا، یہ سلسلہ شروع ہے، اس پر عمل ہوتا ہے۔ جتنے بھی دوست محبت سے اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اللہ سب کی محبت کو قبول فرمائے اور اس کے اندر مزید اضافہ فرمائے، اور ہمیں قرآن و حدیث سے جو خوبصورت رہنمائی ملتی ہے، اللہ پاک اس کے مطابق اپنی اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 83 یعنی 83 اس کو پڑھنے لگے ہیں۔ پہلے اس کا تھوڑا پس منظر سن لیں، پھر اس کا لفظی ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اس آیت کا پس منظر، مسلمان صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو کفار کے ساتھ جنگوں کا ایک وسیع سلسلہ شروع ہوا۔ یعنی جنگ بدر جو ہے اسلام اور کفر کی پہلی جنگ، وہ بعد میں لڑی گئی نا، مکی دور میں تو کوئی جنگ بھی نہیں ہے۔ جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، ایک جنگ ختم ہوئی تو دوسری جنگ کی تیاری شروع ہو جاتی تھی۔ یعنی جنگ بدر ہوئی، اگلے سال ہی جنگ احد ہو جاتی ہے۔ اس طرح پھر جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، ایک حملے کے بعد دوسرے حملے کا خطرہ۔ مسلمان مسلسل ایسے حالات میں زندگی بسر کر رہے تھے کہ جنہیں بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ زمانہ جنگ تھا۔ ہر دن ہر گھڑی کافروں کی طرف سے حملہ ہونے کا خطرہ رہتا تھا۔ ایسے ہنگامی حالات میں غلط افواہوں اور بے بنیاد خبروں کا پھیلنا ایک قدرتی امر ہوا کرتا ہے۔ اگر ان افواہوں کو نہ روکا جائے تو صورتحال کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہے۔ مسلمان معاشرے میں بھی کئی ایسے کمزور دل اور بعض بیمار دل افراد تھے کہ کوئی بات کانوں تک پہنچی تو اسے سارے شہر میں مشہور کر دیا، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے کہ کوئی بات پہنچتی ہے بغیر تحقیق کے اس کو آگے شروع کر دیتے ہیں، جو کہ سنگین ایک جرم ہے۔ جتنی دیر تک کسی بات کی تصدیق نہ ہو جائے اتنی دیر تک اس بات کو آگے پھیلانا یہ منع ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور دوسری آیت میں موجود ہے واضح طور پہ کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے تو اس خبر کی پہلے تصدیق کر لیا کرو۔ اگر تم نے تصدیق نہ کی تو بڑے بھاری نقصان کا بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسے ہو جاتا تھا جس سے طرح طرح کے نقصانات کا اندیشہ، اس لیے اس سے روک دیا گیا اور ہدایت کر دی گئی کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جو تم سنو، کافروں کی طرف سے کوئی بات آ رہی ہے، کسی طرف سے کوئی بات تمہیں پہنچی ہے، تو بجائے اس کے اس کو آگے لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کے اندر خوف و ہراس پیدا ہو، لوگ پریشان ہوں، مناسب یہ ہے کہ اس بات کو بارگاہ رسالت میں عرض کر۔ یہ صحابہ کرام کو حکم ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ جاؤ اور حضور کو بتاؤ، اے اللہ کے لاڈلے حبیب، یہ بات ہم نے سنی ہے،
یا یہ بات ہم تک پہنچی ہے، یا تم میں جو صاحب عقل و دانش لوگ ہیں، اولی الامر، صاحب اقتدار، جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیوٹیاں سونپی ہوئی ہیں، جو اس جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس کے متعلق مناسب اقدام کر سکتے، اب تک یہ بات پہنچاؤ تاکہ وہ اس کی تحقیق کر لے کہ یہ بات کہاں سے اٹھی، کس نے پھیلائی، یہ بات کتنی صداقت رکھتی ہے نہیں رکھتی، وغیرہ وغیرہ۔ اب دیکھیں کہ جب عام دنیاوی اور سیاسی امور میں یہ سلسلہ چل رہا ہے، جنگوں کے حوالے سے افواہیں پھیلتی تھیں، یہ سیاسی امور ہیں، دنیاوی امور ہیں، عوام کو ان چیزوں میں دخل اندازی اور خود سری سے روک دیا گیا۔ پبلک جو ہے، عوام جو ہے، وہ ان امور میں دخل اندازی نہیں دے سکتی۔ تو آپ خود ذرا اندازہ لگائیں اور سوچیں کہ جب سیاسی اور دنیاوی امور میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے تو پھر جو امور دینیہ ہیں، دینی جو ہمارے معاملات ہیں، ان کے اندر دخل اندازی عام لوگوں کو دینے کی کب ضرورت اجازت ہوگی؟ آج ہر بندہ اٹھتا ہے اور دینی معاملے کے اندر مفتی بن جاتا ہے، ایسی بات کرتا ہے کہ جس کے نہ اس کو سرے کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کی ابتدا کا پتہ ہو، نہ انتہا کا پتہ ہوتا ہے، کلمہ پڑھنا صحیح نہیں آتا، اور دین کے معاملے میں فتویٰ دے رہا ہوتا ہے، دین کے معاملے میں لوگوں کو بات نصیحت کر رہا ہوتا ہے، دین کے معاملے میں اپنی تقریر کر رہا ہوتا ہے، اور اتنا جاہل ہوتا ہے کہ اس کو بیچارے کو نماز نہیں آتی۔ تو دینی امور میں خاص طور پر یہ بد نظمی پھیلتی ہے، لوگوں کے اندر انتشار پھیلتا ہے، اس لیے کسی صورت بھی ایسی بات کو ہرگز آگے نہ کیا جائے یا اس کے اوپر اپنی رائے نہ دی جائے، خاص طور پر دینی معاملات جو ہوتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے جس وقت آپ بات کر رہے ہوں وہاں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو جس بیچارے کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہے، آپ کی غلط بات کو سن کر وہ اس کو پلے باندھ لے گا، اس پر عمل کرنا شروع کر دے گا، وہ تو بیچارہ گیا نا، اب اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ اس کو ملے گا جس نے غلط بات کی ہے۔ عمل کرنے والا تو بیچارہ لا علم تھا، اس نے تو بات سنی، آپ کو عالم سمجھا، علم والا سمجھا کہ اچھا آدمی ہے، آپ کی ظاہری وضاحت دیکھ کر کہ ٹوپی سر پہ ہے، ماما سر پہ ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، علم والا لگ رہا ہے، اس نے تو آپ کی بات کو سن کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، جبکہ اس سے منع کر دیا گیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن و سنت کو اپنی رائے سے ہم آہنگ کرنا یہ ہر بندے کا حق نہیں ہے۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ حص کے بندوں کی تقلید نہ کریں اور دینی امور میں صرف اور صرف ان علماء کی طرح متوجہ ہوں جن کا علم و فضل، زہد و تقوی اور دینی بصیرت مسلمہ ہوتی ہے، اور جن کی سیرت بے داغ ہوتی ہے، یعنی جن کا کردار بے داغ ہو۔ ایسے علماء اگر کوئی بات کریں تو اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ہر بندہ جو ہے داڑھی رکھنے والا یا سر پر امامہ ٹوپی رکھنے والا عالم نہیں ہوا کرتا، اس لیے سوچنا یہ تو پبلک کی ڈیوٹی ہے نا، کم از کم اتنا تو دیکھیں، یہ نہیں کہا یہ فلاں داڑھی والے نے جو بات کر دی ہے میرا اس میں کیا قصور ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اس کی طرف آپ کو دھیان کرنا ہے۔ اب یہ تو اس کا پس منظر ہوا، اب چلیں قرآن مجید کے الفاظ ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا، واو اور اذا، جب، جاءہم، آتی ان کے پاس، صحابہ کرام مسلمان، جب آتی ان کے پاس امر، کوئی بات، کوئی بھی بات ہو سکتی تھی، من الامن، امن کی بات، او الخوف، یا خوف کی بات، یعنی دونوں قسم کی باتیں ہو سکتی تھیں، امن کی بات بھی آ سکتی ہے، خوف کی بات بھی آ سکتی ہے، اس بات کو پھیلا دیا گیا۔ اور جب آتی ان کے پاس، مسلمانوں کے پاس، تو پھر یہ کیا کرتے، اذاعوا بہی، اس بات کا چرچا شروع کر دیتے، اس بات کو پھیلانا شروع کر دیتے، اس بات کو ایک سے دوسرا، دوسرے سے چوتھا، اس طرح آگے لوگوں تک پھیلا دیتے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَوْ، واو اور لو، اگر، ردو ہو، یہ لوٹا دیتے اس بات کو، الی الرسول، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، یعنی خود اس کو آگے نہ پھیلاتے بلکہ اس سنی ہوئی بات کو حضور کے پاس لے آتے، واو
اور الا اولی الامر یا ان لوگوں کے پاس لے آتے جو با اقتدار ہیں، یعنی جن کی حضور نے ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، جو صاحب بصیرت لوگ ہیں، اہل علم لوگ ہیں، یا ان کے پاس بات لے آتے منہم ان میں سے، یعنی ان کی جماعت میں سے جو اہل عقل، اہل دانش، اہل بصیرت لوگ ہیں ان کے پاس لعلم الذین، تو جان لیتے اس خبر کی حقیقت کو وہ لوگ یستنبطونہ جو نتیجہ اخذ کر سکتے تھے منہم ان میں سے اس بات کا، یعنی جو استنباط کر لیتے، جو اس بات سے نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت طاقت رکھتے، تو وہ اسے نتیجہ اخذ کر لیتے اور پھر لوگوں کو بتا دیتے کہ اصل میں یہ بات ایسے ہو سکتی ہے، ایسے نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک نے فرمایا ولولا، واو اور لولا، اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم تمہارے اوپر، ورحمتہ اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، یہ تو اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کی رحمت تم پر ہو گئی کہ اللہ نے تم کو بچا لیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، تو پتہ کیا ہوتا، لتبعتم، تم ضرور اتباع کرنے لگتے، الشیطان، شیطان کی۔ یہ تو شیطانی افواہیں ہوتی ہیں، شیطان لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان غلط باتوں کو پھیلاتے ہیں۔ اگر اللہ تم کو نہ بچاتا، اللہ تم پر رحم نہ کرتا، آج بھی الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہی ہم بچے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ غلط افواہوں کا ایک طوفان اٹھا ہوا ہے۔ یعنی جدھر سے دیکھیں غلط باتیں، غلط خبریں، میڈیا کے اوپر چلے جائیں، سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، خبروں میں آ جائیں، اخبارات میں آ جائیں، اور عام پبلک میں چلے جائیں، جہاں بھی دیکھیں غلط باتوں کے تبصرے ہو رہے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ لتبعتم الشیطان، تم ضرور اتباع کرنے لگتے شیطان کی، الا قلیلا، سوائے چند لوگوں کے، یعنی چند لوگ جو ہیں وہ بچ جاتے اور باقی سارے کے سارے شیطان کی اتباع میں چلے جاتے۔ آج کی آیت سے جو بات سامنے ہمیں ملی ہے، جو سبق مل رہا ہے، وہ یہ کہ سنی سنائی باتوں پر کبھی بھی کان نہ دھرا کریں، عمل نہ کیا کریں، پہلے اس پہ اس کی تحقیق کر لیا کریں یا کسی سے کروا لیا کریں۔ اگر اپنے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے تو کسی اہل علم سے بات دریافت کر لیا کریں تاکہ وہ آپ کی رہنمائی صحیح کر سکے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔